اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کلاس 7 اور ہمارا سبق جو ہے وہ ہے 3 کہانیاں۔ آپ پیج نمبر 64 دیکھیں۔ تو پیارے بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے ایک کہانی اس میں پڑھی، 3 کہانیوں میں سے ایک کہانی پڑھی، اور جس کہانی کا عنوان تھا جو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، چالاک بندر۔ یہ ہم نے کل پڑھا کہ بندر اور مگرمچھ کی دوستی لگی۔ تو بندر دریا کے کنارے پر ایک آم کے پیڑ پر رہتا تھا، تو وہ میٹھے میٹھے آم اپنے دوست کو بھی کھلاتا تھا۔ تو مگرمچھ جو اس کا دوست نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس طرح ایک بندر ہے، وہ آم کے درخت پر رہتا ہے، پیڑ پر، تو وہ میٹھے میٹھے آم کھاتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس کا دل چاہیے، اس کا دل بھی میٹھا ہوگا۔ تو پھر مگرمچھ نے ایک چالاکی کی، اس کو اپنے ساتھ لیا۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اس نے اپنی دل کی بات کہی۔ تو بندر چالاک تھا، پھرتیلا تھا، تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میرا دل تو پیڑ پر رہ گیا، اب ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں وہ واپس آئے اور پھر بندر پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مگرمچھ بہت دیر تک نیچے انتظار کرتا رہا، لیکن وہ پھر واپس نہیں آیا۔ تو اس طرح سے یہ پھرتیلی، یہ چالاکی دکھا کر بندر چالاک نکلا اور مگرمچھ کو بیوقوف بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، آج دوسری کہانی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دوسری کہانی، اس کا عنوان ہے ظالم بادشاہ۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے، یعنی کہ ایک بادشاہ تھا کہ وہ بہت ظلم کرتا تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اب جو اس کا جو ظلم تھا، جو ستم تھا، اس ظلم کی وجہ سے وہ بدنام ہو گیا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ اسی شہر میں ایک بزرگ کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا نیک، ایک بزرگ بھی رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے، چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، سب یعنی کہ دلی ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ کبھی کبھار یہ جو اللہ کے بزرگ، یہ نیک بندے تھے، یہ کچھ بھی کہتے تو لوگ اس کی بات تندہی سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، کیا کہا؟ اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، اور آپ ذرا اس بادشاہ کو سمجھائیں تاکہ یہ ظلم سے باز آ جائے، تاکہ جو اس نے خلقت پہ یہ ظلم ڈھانے شروع کیے ہیں اور یہ ان حرکات سے باز آ جائے۔ بزرگ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں، یعنی کہ جو سچی بات ہو، اچھی بات ہو، وہ کون سنتے ہیں؟ وہ سچے ہی آدمی سنتے ہیں، جو سچے ہوں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو انسان انسانیت چھوڑ کر، سچی باتیں چھوڑ کر، محبت چھوڑ کر، دوستی چھوڑ کر، ایک دوسرے کی ہمدردی چھوڑ کر، نیکی چھوڑ کر دشمنی پہ تلا ہو، برائی پہ تلا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کو اگر اچھی بات کہی جائے تو اس اچھی بات کا
اثر اس پہ نہیں ہوتا۔ سچ ہی کیا سچ ہی کہا بزرگ نے سچ کہا، جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے، جب انسانیت ایک ہو گیا انسانیت، جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے، انسان کے لیے اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے، ایک مقام رکھا ہے، اس کا مقام بہت بلند رکھا ہے۔ تو جتنی بھی مخلوق ہیں سب میں سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ اس انسان کا ہے۔ اس انسان کا درجہ اللہ نے بلند رکھا ہے۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو اس اعلیٰ درجے سے گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر یہ وہ کام کرتا ہے جو نہ کرنے کے ہوں، تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو انسان کو کسی کام پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ یہ ہر ایک کے پاس ایک ضمیر ہوتا ہے، اور ضمیر یعنی کہ دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے۔ تو پھر جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، جب اس کا ضمیر ہی مر گیا ہو، اس کا دل ہی مر گیا ہو، تو اگر اس کو نیک بات کوئی کہی جائے تو اس بات کا اثر اس پر بالکل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی دوسری کہانی، یعنی کہ اگر کسی انسان کا ضمیر مر جائے، کسی انسان کا دل مر جائے، تو پھر اس کو ہم بزرگ لائیں، عالم لائیں، کوئی بھی لائیں، تو پھر اس کا اثر اس پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جو ضمیر ہے وہ ضمیر اس کا مر چکا ہے۔ تو ہر ایک انسان کے اندر ضمیر کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس انسان کا ضمیر مر گیا ہو، یہ سمجھو کہ اس انسان کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ ضمیر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو نیک کام کرنے کے لیے، عزت کرنے کے لیے اور اچھے اچھے کام کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ تو جب ضمیر مر گیا ہو، انسان کا دل مر گیا ہو، دل میں وہ تمنائیں، جو باقی چیزیں، احساس یہ نہ ہوں، تو پھر اس انسان کا زندہ رہنا نہ رہنا ایک ہی بات ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی دوسری کہانی۔ پہلی کہانی میں ہم نے چالاک بندر کی کہانی سنی، اور اس کہانی میں ہم نے ایک ظالم بادشاہ کی بات سنی کہ بادشاہ ہونے کے بعد ظالم تھا وہ، اور لوگ پورے اس پہ نالاں تھے، ناراض تھے، یعنی کہ پھر اس نے لوگوں نے بزرگ کو بھی کہا، حالانکہ بزرگ کی ہر ایک کوئی بات سنتا تھا، مانتا تھا، لیکن جب بزرگ کو کہا جائے، اس سے عرض کی گئی کہ آپ ان کو سمجھائیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جس کا دل مر چکا ہو، جس کا دماغ مر چکا ہو، اس پر اچھی بات اثر نہیں کرتی، اور جو برائی پہ تلا ہو، جس کے اندر محبت نہ ہو، جس کے اندر دوستی نہ ہو، جس کے اندر نیکی کا جذبہ نہ ہو، تو وہ انسان دوسرے کی پرواہ کب کر لے گا، اور اس کے اوپر اچھی بات کبھی اثر کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل مرا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، تو اس طرح ہمیں بھی اپنا دل ٹٹولنا چاہیے، اور ہر ایک سبق کا آخر پہ خلاصہ ہوتا ہے نا جی؟ تو یہ خلاصہ پھر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پھر انسان کو پھر اپنے اندر ان کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے، آیا کیا یہ چیزیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اچھی خصلتیں ہیں، کوئی اچھی بات ہو، وہ انسان کو اپنے اندر لانی ہے، تو خود اپنانی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہر ایک انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اور جو بھی عادت آج ہم یہ بچپنے میں ڈالیں گے، یہ عادت کافی دیر تک ہمارے اندر رہے گی۔ اگر آج ہم اس پٹری سے اتر گئے، اور پھر جب ہم دن بدن بڑے ہوتے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں گے، سدھر تو جائیں گے، لیکن بہت مشکل ہوگا۔ آج کا جو سدھرنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہم نے 2 کہانیاں آج پڑھی، تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی پیارے بچوں، اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، اپنی بکس کھولیں، اچھی طرح سے دیکھیں، پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی کاپی مینٹین رکھیں،
اور جہاں سے بھی آپ کو لگے کہ کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اس کے الفاظ معنی بھی دیے ہوئے ہیں، اس کے بغیر بھی اگر آپ کو لگے کہ کوئی لفظ یہاں پہ مشکل ہے تو آپ نوٹ کر کے رکھیں اور میں اس کا آپ کو معنی بتاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔